آپ کے مسلک کے کچھ لوگ یزید کو یزید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، آپ یزید کو کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ میں تو ملعون کہتا ہوں اس کو، کیسے؟ میری نظر میں وہ لعنتی ہے، کیسے وہی لعنت کی کوئی وجہ؟ کیونکہ اس نے جن سے ابھی آپ محبت کا دعویٰ کر رہے تھے نا، ان کی شہادت میں وہ ملوث ہے۔ کوئی دلیل آپ کی زبانی نہیں ہوگی، مجھے دلیل چاہیے۔ دلیل کیا آپ نے دلیل؟ جلاء العیون کا نام سنا ہے؟ نہیں، میں نے نہیں سنا۔ جلاء العیون ملا باقر مجلسی کی کتاب ہے، ہوں ایران سے چھپی ہوئی ہے، ہوں اور اردو ترجمہ اس کا لاہور میں جہاں سے چاہیں گے میں دے دوں گا۔ ہوں اس کے اندر تو یہ ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے ہوں ماتم کیا تھا۔ ہوں سب سے پہلا ماتم جس نے کیا ہے وہ یزید ہے۔ ہوں۔ اور کس چیز وہ میں ماتم کیا تھا اس نے؟ جی یزید نے کس حسین چیز رضی اللہ عنہ کی شہادت کی جب خبر ملتی ہے تو وہ اور اس کے گھر میں کوہرام مچ گیا، ماتم انہوں نے کیا۔ اگلی بات، انہوں نے وہ بندہ کہ جو سر لے کے آیا اس کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ جلاء العیون ملا باقر مجلسی کی کتاب ہے۔ کون تھا کیا سر ایسا لایا بندہ جو بھی تھا ایکس وائی زی، تھا؟ جو بندہ حسین رضی اللہ عنہ کے قاتل کا سر اتارنے کا حکم دے دے، آپ اسے لعنتی کہہ سکتے ہیں بھائی؟ چلیں جی، میں پھر معذرت دعا، ناراض نہ ہوئیے گا میری اس بات پہ۔ میری دعا ہے کہ روز محشر ایک طرف یزید کھڑا ہو، اس کے والد محترم کھڑے ہوں، اس کے دادا جان کھڑے ہوں، اس کی دادی کھڑی ہوں ہندا، جنہوں نے کلیجہ چبایا حضرت امیر حمزہ کا، جھوٹ بول اور رہے ہیں، دوسری اس کی طرف کوئی دلیل نہیں ہے، دوسری طرف کھڑے اس کی ہوں، کوئی دلیل نہیں ہے کہ انہوں نے کلیجہ چبایا، یہ دوسری گپ طرف شریف ہے۔ دوسری طرف کھڑے ہوں حضرت امام حسن علیہ السلام، حضرت امام حسین علیہ السلام، حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ، حضرت علی علیہ السلام، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ ان کے پیچھے کھڑے ہوں اور ہم ان کے پیچھے جی کھڑے آپ کو ہوں۔ کس نے چوائس دی ہے کہ ان کو علیحدہ کریں؟ نہیں، آپ ان کی تعریفیں بیان کر رہے ہیں بھائی نا۔ میں تعریف کیا کی ہے؟ میں نے تو میرے سے کچھ تعریف کا لفظ سنا ہے؟ نہیں، آپ کہہ رہے ہیں تو وہ تو اس میں میں کہہ رہا ماتم ہوں کہ کیا۔ شیعہ کی کتابوں میں آپ لکھا، کہہ رہے ہیں میں کہہ یزید رہا نے ہوں ماتم کیا۔ راؤ بھائی، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ شیعہ کی کتاب میں جلاء العیون ملا باقر مجلسی نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے ان کے گھر کے اندر یہ ہوا ہے۔ ٹھیک، آپ اگلی بات، نہیں، آپ اس کو نیک آدمی جلاء مان، العیون کا حوالہ دیا، نہیں ابھی میں نے جب تو اپنی بات ہی نہیں کی۔ جب آپ اس کو میں نے نیک تو ابھی آدمی بات ہی نہیں مان کی۔ رہے ہیں تو روز محشر اگلی اپنا بات، حساب اس کے ساتھ کیوں اگلی نہیں بات کرتے یہ آپ؟ کہوں گا کہ آپ کو یہ کس نے اختیار دیا کہ ان کے اندر تفریق کریں؟ یہ معاملہ آپ کو اللہ نے اتھارٹی دی ہے کہ آپ حسین کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یزید کو اور ان ساروں کو علیحدہ کر دیں؟ کس نے آپ کو اختیار دیا ہے؟ تو آپ کے پاس میزان عدل نہیں، ہے؟ میں تو اس کو قاتل سمجھتا ہوں۔ قاتل سمجھنے کی کوئی دلیل دیجئے، آج تو دور معلوم ہے نا، کتابیں بھری تاریخیں پڑی معلوم ہیں، ہیں جی۔ دلائل سے کتابیں بھری پڑی ہیں، بھائی آپ کوئی کو کون سی دلیل دیں گے، دلیل ایسے نہیں کہ زبانی کلامی ہوگا۔ آپ نہیں دے سکتے، کسی ذاکر کو بٹھا دیں، اسے کیا دلیل دینی ہے کہ چلے حسین رضی اللہ عنہ کا قاتل کون ہے؟ نہیں چلے، میں یہ ثابت میرے کروں گا، پاس میں بہار الانوار سے ثابت کروں گا، دیگر کتابوں سے ثابت کروں گا کہ جنہوں نے حسین رضی اللہ عنہ کو کوفہ بلایا انہوں نے سیدنا حسین کے ساتھ یہ بے وفائی کی۔ خود حسین رضی اللہ عنہ جو مقتول ہیں ان کا آپ کو جملہ سنانے لگا ہوں، قتلتنا شیعتنا خذلتنا شیعتنا، ہمارے شیعوں نے ہمیں قتل کیا، ہمارے شیعوں نے ہمیں ذلیل کیا۔ چلے جی، اور میں پھر تو اگلی چلے بات، آپ کو نہیں آئی کہتا، وٹنر ہے کربلا کا، میں تو آئی چلے وٹنر ہے کربلا کا زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ علیہ۔ زین العابدین کہتے ہیں کہ اگر تم رو رہے ہو تو پھر ہمیں قتل کیا کس نے کیا ہے؟ چلیں خود جی، قتل کرتے ہو، خود روتے ہو۔ چلیں تو آپ ناراض نہ ہو، میں نہیں، آپ میں کو نہیں ناراض نہیں ہو رہا، میں آپ کو نہیں کہہ رہا، میں یہ آپ کہہ رہا کا ہوں، میں یہ کہتا ہوں، دیکھیے، میں یہ کہتا ہوں قاری صاحب، میں یہ کہہ رہا ہوں، آپ نہیں چلیں، آپ کو تو بڑا غصہ آ گیا۔ جو یزید کو معصوم سمجھتے ہیں نا، ان کا روز محشر انجام اس کے ساتھ ہو۔ جو نبی کی اولاد کو سمجھتے ہیں مظلوم، ان کا حساب ان کے ساتھ ہو۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ معصوم سمجھنے والا، میں تو نبی کے علاوہ کسی کو معصوم ہی نہیں سمجھتا۔ نبی پر معصومیت ختم ہو گئی، خاتمۃ المعصومین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کے بعد کوئی بھی معصوم نہیں ہے، اس سے صحیح بھی ہوگا غلط بھی ہوگا۔ چلائیے میری بات کو، خاتمۃ المعصومین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور کوئی نہیں ہے۔ اگلی بات کہ مجھے اور آپ کو اللہ نے قیامت کے دن کا جج نہیں بنایا کہ میں کسی کو علیحدہ کروں، کسی کو علیحدہ کروں۔ علامہ صاحب نماز میں اگر وہ حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے خاندان کا قاتل ہے تو اس پر کروڑ ہا ارب ہا اللہ کی لعنت۔ اچھا چلیں، یہ بتائیں اگر کہ ثابت ہی نہ ہو تو پھر کہنے والوں پر اچھا تو یہ غلطی ہے۔ بتائیں کہ علیہ السلام اور رضی اللہ میں فرق کیا ہوتا ہے؟ دعائیہ کلمات ہیں، فرق بتائیں نا کہ کیا دعائیہ ہے کلمات ہیں، فرق، دونوں آپ پر کیا دونوں؟ سلامتی ہو، آپ سے اللہ راضی ہو۔ اگر یہ کسی اور کے لیے، اگر صحابہ کے لیے ہے یا نبیوں کے لیے ہے تو اس کا معنی ہے کہ ان پر اللہ نے سلام کیا۔ نہیں، ایک دفعہ رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو ایک چکا۔ دفعہ کسی نے پنجاب اسمبلی میں قرارداد پیش کی تھی کہ جو نبیوں کے نام کے علاوہ کسی کے ساتھ علیہ السلام بولے یا لگائے اس پہ 295C لگوائیں آپ۔ اچھا مجھے ایک بات بتائیے، میں آپ سے ملتا ہوں، آپ مجھ سے ملتے ہیں تو آپ کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ،
آپ پر سلامتی ہو. بالکل ٹھیک ہے, علیہ السلام اس پر سلامتی ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص آپ کی غیر موجودگی میں آپ کو سلام بھیجے, مثال کے طور پر میرا کوئی بھائی کو کزن کو دوست باہر ہے اور وہاں کوئی ملنے والا گیا, اس نے کہا یار عبد القیوم کو جا کے سلام کہیے گا, تو میں اس کو جواب کیا دوں گا؟ علیکہ و علیہ السلام, علیکہ و علیہ السلام, آپ پر بھی سلامتی اور جس نے سلام بھیجا اس پر بھی سلامتی ہو. تو اسلام نے تو اس کی اجازت دی ہے, لیکن کچھ لوگوں نے صرف اس کو اگر اپنے چند مخصوص ائمہ کے ساتھ علیہ السلام کر لیا تو یہ غلط ہے. وہ صرف پھر خاصہ انبیاء کرام علیہ نہیں, وہ السلام تو کا. خیر وہ اس کی انٹرپریٹیشن یہ ہے, اس کی انٹرپریٹیشن بھی سن لیں آپ. اس کی یہ ہے رضی اللہ, یعنی جو ہم اکثر صحابہ کرام کے نام کے ساتھ ہم بولتے ہیں, اہل بیت کے ساتھ کیوں نہیں بولتے؟ ان کے ساتھ ہم علیہ السلام بولتے ہیں. ان کے ساتھ کیوں نہیں بولتے؟ میں بتاتا ہوں, فرق بتانے لگا نا ٹھیک. ابھی. فرق یہ ہے, رضی اللہ کا مطلب ہے دعا ہے نا, اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے. اس کا اور- معنی ہے جب صحابہ کے لیے ہوگا کہ اللہ ان سے راضی ہو چکا جی ہے. اللہ ان سے راضی ہو چکا. اچھا, اور علیہ السلام یہ ہے کہ اللہ آپ پہ سلامتی بھیجتا ہے, یہی مطلب ہے نا اس کا, یہی جی. مطلب ہے نا. آپ کو جی. عربی میرے سے زیادہ جی. آتی ہے. تو ان میں فرق دونوں میں یہ ہے کہ جو پیدا مسلمان نہیں ہوا, جو بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ سے مسلمان ہو گیا, وہ رضی اللہ ہے, یعنی اللہ اس سے راضی ہو گیا. اور جو پیدا مسلمان ہوا ہے اس کے نام کے ساتھ آپ علیہ السلام بول سکتے ہیں, اللہ اس یعنی پہ آپ سلامتی علی بھیج. علیہ السلام نہیں کہہ سکتے؟ میں تو کہتا ہوں علی علیہ تو السلام. بھائی وہ تو پیدا تو اسلام سے پہلے ہوئے تھے, ابھی تو دین اسلام آیا ہی نہیں تھا جب سیدنا بچے علی تھے پیدا نا, ہوئے تھے. چھوٹے بیبی تھے, میں بچے کہہ رہا ہوں تھے. پیدا ہی نہیں ہوئے تھے. پھر بچے تھے نا. کتنے بچے تھے؟ کب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خلاف اس کا اعلان کیا نبوت کا, تو کتنے کتنی سال عمر تھی ان کی؟ آپ بتائیں نا کتنی عمر تھی. جی جی میں آپ بتائیں نا, مجھے ایگزیکٹ عمر نہیں معلوم, آپ بتائیں. 8 سال تو ہوگی. تو پھر بتائیں 8 سال کا بچہ سمجھ بوجھ تو رکھتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں پیدا ہوا, آپ کی تعریف تو پھر وہیں پر غلط ہو گئی. آپ نے کہا پیدا ہو, اسلام نہیں, پر پیدا تو ہو. پیدا نبی, جو نبی اس گھر میں موجود ہے نا, آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں علامہ صاحب. میں یہ کہہ رہا نبی ہوں وہاں پھر آپ موجود اپنی ہے, ڈیفینیشن میں خود پھنس جاتے نبی ہیں. وہاں موجود ہے. میں نہیں اپنی ڈیفینیشن میں پھنس رہا, میں تو آپ کو فرق بتا رہا ہوں دونوں میں. اچھا آپ نماز میں درود پاک پڑھتے ہیں نا, جی جی الحمدللہ, اس کے علاوہ بھی پڑھتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پہ درود بھیجتے ہیں ہیں. جی نا, تو الحمدللہ نبی کی آل پہ بھی بھیج دیا تو کریں. بھیجتے ہیں, اس کے بغیر تو تو نماز عام ہی نہیں زندگی ہوگی. میں بھی بھیج دیا کریں. نبی کی آل پر درود بھیجنے سے بغیر تو عام نماز ہی نہیں زندگی, ہوگی. عام زندگی میں جب ان کا نام الحمدللہ لیتا, میرا عمل ہے, میں درود شریف پڑھتا ہوں اور عام بھیجتا ہوں. زندگی میں جب ان کا نام لیتے ہیں نا, اس کو بھی بھیج دیا کریں. تو بھائی میں بھیجتا ہوں. عام زندگی میں جب ان کا نام لیتے ہیں بھیجتے ہیں, جی بالکل میں بھیجتا ہوں. پھر علی علیہ السلام بول دیا کریں. پھر آپ تو بھائی آپ ابو بکر علیہ السلام بھی بول دیا کریں, بولے. نہیں, وہ تو بعد میں, عمر علیہ السلام بھی بولے. نہیں وہ تو رضی اللہ ہے نا, اللہ ان سے راضی ہو بھائی گیا. علیہ السلام بھی بولے تو علی رضی اللہ عنہ نہیں ہے؟ علی علیہ علی السلام, رضی اللہ عنہ ہے. علی علیہ السلام آپ کی تعریف کے مطابق سیدنا علی اسلام آنے کے سے پہلے پیدا ہوئے تھے, جس طرح ابو بکر پہلے پیدا ہوئے تھے, عمر پہلے پیدا ہوئے تھے, عثمان پہلے پیدا ہوئے تھے, علی بھی پہلے پیدا ہوئے تھے. وہ تو بچے تھے قاری صاحب. آپ پتہ نہیں اب دیکھیں آپ نے خود یا تو تعریف غلط کر دی ہے نا, یا تو پھر تعریف بدلیں. وہ مجھے ایک شعر یاد آ آپ گیا, نے یہ چلانا نہیں ہے. یہ سارا چلے گا, اچھا اس میں سے ایک لفظ نہیں کٹے گا, یہ سارا چلے گا. well done. یہ مجھے نا ایک شعر یاد آ گیا کسی کا نا, مجھے زبانی یاد نہیں, تو آپ اجازت دیں تو میں پڑھ دوں. بسم اللہ جی. یہ ہے, تیرے دل پہ کیسی گرا پڑی, آہا. تجھے اس سے اتنا حسد ہے کیوں, ہم. جو نبی کی آنکھ کا نور ہے, ہم. جو علی کی روح کا چین ہے. واہ, کبھی پوچھ اپنے ضمیر سے, گڈ. کبھی دیکھ اپنے خمیر میں, کبھی پوچھ اپنے ضمیر سے. بہت اچھے. وہ جو مٹ گیا وہ یزید تھا, جو نہ مٹ سکا وہ حسین ہے. اللہ اکبر کبیرہ. میں تو ان کے اندر کمپیریزن کرنے کو حرام سمجھتا ہوں. کمپیریزن نہ کریں قاری یزید اور صاحب. حسین کا آپ comparison, کیونکہ یزید صحابی اپنے رسول ہے.